تو جن لوگوں کو بتوں کے اوپر چڑھائے جانے والے چڑھاووں سے فائدہ ہوتا تھا، بتوں کے نام کی نظر کھاتے تھے، نیاز کھاتے تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا قتل کر دو یا جلا دو، اور کس مقصد کے لیے جلاؤ؟ اپنے معبودوں کی مدد کر کے۔ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا تو قتل کر دو یا جلا دو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا بندوبست کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن الہ العالمین نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیچ میں فرشتے سے نہیں کہا کہ آپ آگ کو جا کر کہو، نہ کسی اور مخلوق کو واسطہ بنایا، بلکہ یہاں الہ العالمین نے ڈائریکٹ آگ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ جب ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ایسے تھے جیسے کسی پھولوں کی وادی میں رہ رہے ہوں۔ سامنے تو وہ آگ تھی، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے اس آگ کی تاثیر ختم ہو چکی تھی۔ اس امتحان سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا، لیکن قوم پھر بھی نہیں مانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ ذاتی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھیں۔ آپ کی پہلی بیوی کا نام حضرت سارہ علیہ السلام ہے اور دوسری بیوی کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 80 سال سے زیادہ ہو گئی تو آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، چنانچہ سارہ علیہ السلام نے آپ کی شادی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کر دی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا، اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا، اور ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دونوں بیٹے تحفے کے طور پر دیے تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی توحید کو، اللہ کے احکام کو نہیں چھوڑا، گھر کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکام کو نہیں چھوڑا، اپنے والد کے کہنے پر اپنے گھر سے چلے گئے، اللہ رب العالمین کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔
اور پھر سارا نبوت کا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے عطا فرمایا، تاکہ یہ دنیا والوں کے لیے ایک سبق رہے کہ جو انسان الہ العالمین کے لیے، الہ العالمین کے دین کے لیے، الہ العالمین کے نام پر کوئی تکلیف اٹھائے گا، کوئی مشقت اٹھائے گا، اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، اللہ رب العالمین اس کو ایسے ہی نوازیں گے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، اور آخر میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مبعوث فرمایا،